السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا۔ جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج بہت ہی مچھلیاں نکل آئیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ خداوند، آپ میرے حال سے واقف ہیں کہ میں 4 بار جال ڈالتا ہوں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق اب تک نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا کرم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا۔ کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سربمہر پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں کوئی مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا۔ دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا، اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی سرکشی نہ کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے ہیں، تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن کو غصہ آیا اور ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے بات کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کروں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی، میں نے تیرا قصور کیا کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو کر مجھے گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کروائے گا تو میں اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے رہا نہ کیا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر کوئی مجھے دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو اس کو زمین کے دفینے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دیتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی پر ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا، تم نے جو اتنی طویل مدت عہد و پیما سنائے ہیں، ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور مجھے خواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا؟ مجھ کو تو جھوٹا سمجھتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ جیسا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا دیکھ لے۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟ ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں اور غور سے سن۔ ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو برص کا مرض تھا۔ بہت علاج معالجے کیے گئے لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دوبان یونان میں آیا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا
تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت لی، اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر ایک خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر بند کر دیا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کی اور کہا کہ آپ آج اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد حمام میں نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح کو بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دھبوں سے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ دربار میں حکیم کو طلب کیا گیا، اس کو بہت سا انعام اور مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنے مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ کر عمرہ دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر ایک وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ یہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو، اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوتی تو دوران علاج وہ مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا جس نے شہزادے کی جان بچائی، اس کو غور سے سن۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی خوش دامنہ نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنہ کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تأمل فرمائیے اور پوری تحقیقات کر لیجئے کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے، ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش تھا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے یہ سمجھا کہ میرے ہمراز باندیوں نے شکایت کی ہے، وہ ان پر ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی کہ یہ ہمارا قصور نہیں بلکہ اس طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو اور دوسری کو کہا کہ تم تمام رات اس کے پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو، اور تیسری کو حکم دیا کہ تم دوسرے اس پر آئینہ کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ طوطا تم میں سے کسی کو نہ دیکھے۔ جب تمام رات یہ سلسلہ جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمک رہی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی ابر و باد نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اس طرح کی غلط بیانی کرتا رہا۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ معلوم ہوا تو بہت پشیمان ہوا۔ یہ حکایت بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی مجھے اسی طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس طرح کا خطرہ ہے۔ جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا قصہ سناؤ، کیا ہے؟ وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت دکھائی دی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا، مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔
جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے، مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کروا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ، ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگھا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فقرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اسی لیے میں تمہیں قتل کروا دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں آپ کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا، تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحے پر 30ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو سوال کریں گے آپ میرے سر سے کریں گے، وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت ہی مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر کے بعد ہی کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے کچھ ورق جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا لایا تھا جو بادشاہ کے جسم پر اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔